الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن تبعه ووجد أهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ آئیے میرے رب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ پڑھیے باوضو بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت بڑا مختصر ہے اور اگر میں تعارف پیش کروں گا تو وقت کافی چلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور اس مہینے کو مناسبت ہے محبوب سبحانی پیر لاثانی حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان سے میری اور آپ کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اور آپ کسی ولی کامل کی صحبت اختیار کریں، ان کی قربت اختیار کریں اور ان کی قربت میں رہ کر ہم اپنے من کے روگ کو ختم کریں۔ تو اس کے لیے میں اور آپ دور و دراز کا سفر بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکہ کھانے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے خود ساختہ کچھ ضابطے، کچھ قانون مقرر کر رکھے ہیں جن کے پیش نظر تلاشتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ والوں کی پہچان بیان کی ہے، لیکن اس وقت میرے پیش نظر سورہ فرقان کی وہ آخری چند آیات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی پہچان بیان کی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن اللہ کے بندے جب زمین پر چلا کرتے ہیں تو آہستہ چلا کرتے ہیں، ان کی چال وقار والی ہوتی ہے، وہ غیر مؤدب نہیں ہوتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کم پڑھے لکھوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان سے بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے، وہ سلام مفارقت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ترک سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور ان اللہ والوں کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے لیے جاگ کر کبھی سجدے میں گزار دیتے ہیں تو کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ سجدوں سے پر رہا کرتی ہے، قیام سے پر رہا کرتی ہے، رکوع سے پر رہا کرتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 2 سے زائد رکعت نماز پڑھی، اللہ اسے پوری رات کے جاگنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اپنے رب کے لیے کبھی سجدے میں گزارتے ہیں تو کبھی قیام میں گزارتے ہیں، اور کثرت سجود، کثرت قیام کے باوجود انہیں اپنی عبادت پر غرہ نہ ہوا
بلکہ خشیت خدا ان کے سینے میں اس قدر مستحضر رہی کہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، مالک ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیرے۔ بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو سجدوں میں گزار رہے ہیں، وہ نوافلوں کی بھی کثرت کر رہے ہیں، وہ فرائض کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، وہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں، وہ حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود خشیت خدا ان کے سینے میں اس قدر مستحضر ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، مالک ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مالک بروز حشر مجھے نابینا اٹھانا، کہیں تیرے بندوں کے آگے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن کا زہد، جن کا تقوی کسی سے چھپا نہیں ہے، اس کے باوجود خشیت خدا ان کے سینے میں ایسی ہے کہ وہ رب کی وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ مالک مجھے بروز حشر جو ہے وہ نابینا اٹھانا، کہیں تیرے بندوں کے آگے رسوا نہ ہو جاؤ، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ کا عذاب ہے تو کیسا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ والوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، وہ تنگی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھتے ہیں، بلکہ کہا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ دونوں ہی معاملات میں معتدل رہا کرتے، وہ میانہ روی اختیار کیا کرتے، وہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا جو ہے بیجا اسراف نہیں کرتے، اس کو بیجا صرف نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور بیجا چیزوں سے وہ بچا کرتے ہیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش بھی نہیں کرتے، وہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کیا کرتے ہیں، اور کہا کہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی کسی وہ جان کو ناحق قتل کیا کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ رشتے کی قرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، جس پر جو حکم شرع عائد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پر حکم شرع عائد کرتے ہیں۔ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، نہ تو ان کی آنکھیں زنا کرتی ہے، نہ تو ان کی سوچیں زنا کرتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو گندگیوں سے آلودہ نہیں کرا کرتے ہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ دو باتیں کون سی؟ آپ نے فرمایا جو بندہ مجھے زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں کی شان و پہچان یہ ہوتی ہے کہ ولا یزنون، نہ تو ان کی سوچیں زنا کرتی ہے، نہ تو ان کے اعضائے بدن زنا کرتے ہیں، اور بندہ جو ایسا کرتا ہے تو قرآن پاک میں اسے کھلی گمراہی بیان کیا گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اس فعل قبیح میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جایا کرتا ہے۔ تو انسان جتنے اونچے مرتبے کا ہوا کرتا ہے اس سے تقاضے بھی اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اے طبقہ علماء اپنی حفاظت کرو، اگر تم مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کرو گے تو لوگ مکروہ تحریمہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، اگر تم مکروہ تحریمہ کا ارتکاب کرو گے تو پھر لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر تم حرام کا ارتکاب کرو گے تو لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا انسان جتنے اونچے منصب کا ہوتا چلا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس سے تقاضے بھی ویسے ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ حضور میرا کام ہے سود کاٹنے کا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کی جب سواری گزرتی ہے تو آگے جو شمع لیے چلتے ہیں تو اس شمع کی روشنی جو ہے میرے سود پر پڑتی ہے،
تو حضور ذرا فرمائیں کیا میں اس روشنی سے کیا سود کاٹ سکتی ہوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اے خاتون ذرا آپ اپنی ذات تو بیان کریں کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا کہ حضور سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ تو فرمایا خاتون کبھی کبھی ذات کی وجہ سے مسئلے کی نوعیت بھی بدل جایا کرتی ہے۔ تو کہا حضور میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن ہوں۔ کہا خاتون پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پتہ چلا انسان اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں کسی کو کوئی منصب عطا کر دیتا ہے، کوئی مقام عطا کر دیتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں پھر اس سے پرسش بھی ویسی ہوتی ہے، تقاضے بھی ویسے ہوں گے، اس سے سوال بھی ویسے ہوں گے۔ تو کہا اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہے ولا یسنون کہ وہ زنا کرے، نہ ان کی سوچیں زنا کرے، اور نہ ہی دل میں ایسے وسوسے پیدا ہوں، نہ ہی ان کے اعضائے بدن زنا کرے۔ کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو شخص ایسا کرے گا تو پھر جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور کہا کہ قیامت کے دن ان کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی فیض و برکات سے مالک مالا مال فرمائے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت بھی مختصر ہے، بس حضرت کا حکم ہوا تو آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ ہم سب کی ہر جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے اللہ اس میں خوب رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور خوب فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔